سوال تھا نور بھائی آپ سے کہ جیسے یہ رات ہے، آخری رات ہے، انعام والی رات ہے اور بہت بڑی رات ہے، تو اس رات میں ہم کیونکہ میں نے پھر اگین وہی بات کروں گی کہ بہت مقدس بہت بڑی رات ہے، ٹھیک ہے، تو اس رات میں کیا ہم عبادت سے ہی کے متعلق اور صرف خصوصی دعائیں ہی کریں، یا پھر اگر کسی کی دنیاوی حاجات ہیں، دنیاوی دعائیں ہیں، تو کیا وہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ رات میں پھر کہوں گی اگین کہ بہت فضیلت والی رات ہے، بہت بڑی رات ہے، تو اس رات میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عبادت کا مفہوم یہ ہر وہ کام جو آپ اللہ کے لیے کریں وہ عبادت ہے، ہر وہ کام۔ اگر آپ اس رات میں اپنے بوڑھے والدین کے پاس جاتے ہیں، ان کو کچھ عطا کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ آپ کسی بہن کے پاس جاتے ہیں، اپنی سگی بہن کے پاس، اور اس کی دل جوئی، اگر خدا نخواستہ اس کا شوہر کا انتقال ہو چکا اور یتیم بچے ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو میرا گمان یہ ہے کہ آپ نے اگر اللہ کی محبت کے لیے کیا تو 29 دن کی عبادت ایک طرف، اور یتیم بچوں کے سر پر جو آپ کے سگے بھانجے ان کی عبادت ایک طرف۔ آپ نے اپنے بھائی کو عطا کیا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس شکایت کرنے آیا، یا رسول اللہ یہ میرا فلاں بھائی ہے، یہ کماتا نہیں ہے، اے اللہ کے حبیب میں اسے کما کے کھلاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم کماتے ہو اللہ تمہارے رزق میں جو برکت دیتا ہے وہ اس کے نصیب سے دیتا ہے۔ تو ہر وہ کام جو آپ اللہ کے لیے کریں گے وہ عبادت ہے۔ مارکیٹ میں اگر ایک تاجر بیٹھا ہے کہ میں اپنی ذات سے لوگوں کو نفع دوں گا تو بیٹھنا عبادت ہے۔ آپ راستے چل رہے ہیں اور آپ نے کسی کو راستہ دیا بنا کر تو یہ عبادت ہے۔ آپ نے اچھی بات کر دی تو یہ عبادت ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت بلند ہے۔ اور دوسری بات میں ایک بات یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں گا کہ وہ رات جس میں آپ کی بخشش ہو جائے وہ رات آپ کے لیے شب قدر سے بھی بہتر ہو گئی، اور وہ رات وہ دن جو آپ کے بغیر گناہوں کی گزرا، یا وہ دن جس میں آپ نے اللہ کو منا لیا، وہ آپ کے لیے عید سے بڑھ کر ہے۔ سیدنا ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن ہاتھ داڑھی مبارک پہ ہاتھ رکھ کے رو رہے ہیں اور آنسوؤں سے داڑھی تر ہے۔ آپ فرمایا، لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین آج کے دن رو رہے ہیں؟ فرمایا میاں عید تو ان کی ہوگی جن کی اللہ نے گناہوں کو بخش دیا ہوگا، جن کے گناہوں کو معاف کر دیا ہوگا، وہ عید ہوگی۔ صرف نئے کپڑے پہننا عید نہیں ہے، صرف دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنا عید نہیں ہے، بلکہ عید کا دن وہ ہے کہ آپ کا نام جہنم سے نکل کر جنت والوں میں لکھ دیا، آپ کا نام اللہ والوں میں لکھ دیا، آپ کا نام ان میں لکھ دیا جن سے اللہ راضی ہے، رسول راضی ہے، آپ کا نام ان میں لکھ دیا جسے حبیب خدا کل انتظار کریں گے بروز محشر، جب آدم بھی ہوں گے، شیش بھی ہوں گے، صالح بھی ہوں گے، داؤد بھی ہوں گے، اسحاق بھی ہوں گے۔ کیا منظر ہوگا کہ آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دو وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، فرشتوں کے پروٹوکول میں آئیں گے، زمین تانبے کی طرح ابل رہی ہوگی، فرشتے پر بچھا کر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے آئیں گے، آپ نور کے منبر پہ ہوں گے، فرشتہ آپ کو سایہ کر رکھا ہوگا، اور اللہ ساری مخلوق میں آپ کا اعزاز فرمائے گا۔ یہ ہے اصل میں عبادت، یہ ہے اللہ کی معرفت، یہ ہے اللہ کی محبت۔ تو صرف آج کی رات میں گھومنے پھرنے سے نہیں ہے، منع نہیں ہے، اچھا کپڑا پہننا اسلام میں منع نہیں ہے۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے ناظرین کہ ٹاٹ کی بوری پہن لیں، اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ 2 گز کے گھر میں آ جائیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی گاڑی بیچ دیں، نہیں، اگر آپ کے پاس نئی گاڑی ہے، آپ نے حلال پیسوں سے کمائے ہیں تو اس کا اظہار بھی عبادت۔ اچھے کپڑے پہننا اللہ کے لیے یہ بھی عبادت، اچھی گھڑی پہننا اللہ کے لیے یہ بھی عبادت، اپنے آپ کو بنا سوار کے رکھنا اللہ کے لیے یہ بھی عبادت۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اسلام یہ کہتا کہ آپ بال کو بکھیر لیں، آپ پرانے کپڑے پہن لیں۔ ہر وہ کام جو آپ اللہ کے لیے کریں گے وہ عبادت بن جائے گا۔ مثال دیتا ہوں، یہ گھڑی ہے، راڈو یا کچھ نام نہیں لیتا میں، کوئی بڑا برانڈ ہے، یہ کروڑوں روپے کی ہے، لاکھوں روپے کی ہے، یہ لاکھوں روپے کی ہے اس لیے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں۔ اب دیکھیے یہ اس لیے یہ اللہ نے مجھے دی ہے، اب سمجھیے گا نقطہ، اللہ نے مجھے دی ہے، میں اللہ کا فضل سمجھ کے پہن رہا ہوں، تو جب تک پہنا رہوں گا اللہ کی رحمتوں کے شامل حال رہوں گا، میرا نام بطور عابد ہوگا۔ اور یہ گھڑی 500 روپے کی ہو، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے جلانے کے لیے پہنوں گا تو ایسا ہے کہ جہنم کا کنگن میں نے اپنے ہاتھ میں پہن لیا۔ تو آپ اس عبادت کو مفہوم سمجھیے، صرف نماز پڑھنا، صرف روزہ رکھنا، صرف زکوٰۃ دینا، صرف حج کرنا عبادت نہیں ہے، بلکہ بندے کے دل میں خوشی کو ڈالنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ آج کے دن اگر غریب اور یتیموں کی کفالت کیجیے، آج کا دن، کل کا دن، خاص طور پہ ہمارے کیا معاملہ ہوتا ہے آپ اندازہ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جا رہے ہیں، عید کا دن ہے، مدینے میں عید کا دن ہے، یتیم بچہ ہے، گندے کپڑا پہنا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کیا ہوا بیٹے آج کپڑے نہیں پہنے؟ فرمایا میرا نہ ماں ہے نہ میرا باپ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا کیا اچھا نہیں ہے
اب اگلا جملہ سنیے گا، کیا اچھا نہیں ہے محمد تیرا باپ بن جائے اور عائشہ تیری ماں بن جائے؟ جو قریب کے بچے کھڑے تھے چھوٹے، انہوں نے کہا کاش ہم بھی یتیم ہوتے، محمد ہمارے والد بن جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ. تو آج یہ میسیج دوں گا میں، خدا کا واسطہ، اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اگر آپ نے 4 کپڑے بنائے نا تو محلے میں اگر ایک بچہ غریب ہے، یتیم ہے، اپنے بچے کے 3 کپڑوں میں سے 1 کپڑا اسے دے دیں. میرا ایمان ہے آپ کے بچے کو دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل. میرا ایمان ہے آپ کا بچہ بیمار نہیں ہوگا. میرا ایمان ہے آپ کا بچہ آپ کو گردن سے پکڑے گا نہیں بڑھاپے کے اندر. جیسے لوگ کہتے ہیں نا تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، اکثر جملہ یہ باپ مر جاتا ہے. یہاں حضرت بیٹھے ہوئے ایسے ہی حضرت جوان بیٹا باپ سے کہے نا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے. یاد رکھنا میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ اسی دنیا میں دکھاتا ہے. اگر تم نے حرام سے کمایا ہے تو کل قیامت کے دن، آج کے دن، آج ہی بڑھاپے میں بچہ کہے گا تم نے کیا کیا. یا بچہ باپ کے سامنے کہا یہ بڈھا مرے تو ہم جائیداد کا بٹوارہ کریں، ہماری زندگی میں سکون ہو. میں نے ایسے قانونی جملے سنے ہیں، یاد رکھیے گا. پھر آپ کا دل آپ سے کہتا ہے یار ان بچوں کے لیے میں نے اللہ کو ناراض کیا تھا، ان بچوں کے لیے میں نے حرام کمایا تھا، میں نے اپنی آخرت خراب کر لی، میں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا. تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت بنا دے، اپنے بچوں کو لقمہ حلال کھلائیے. حلال کھلاتے رہیں گے، یقین ہے وہ آپ کو بڑھاپے میں ماریں گے نہیں بلکہ سینے سے لگا لیں گے اور آپ کا احترام اکرام کریں گے. اور اگر دنیا سے چلے جائے تو جب تک وہ زندہ رہیں گے آپ کے لیے دعائیں استغفار کرتے رہیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ آپ کو جزائے خیر دے. بڑا کیا ہی خوبصورت بات آپ نے میسج دیا. اور یہ بڑا ایک چھوٹا سا میسج ہے کہ حلال اور حرام میں بھی فرق پہچانیے. اور میں اپنے سارے علماء کرام